بغیر نکاح کے رات گزارو، جب تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہوئی، پھر شادی کروں گا تم سے۔ انیکا پروفیسر ٹائم کو ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی سے علیحدگی ہو گئی۔ کالج کی ساری لڑکیاں ٹائم پہ مرتی تھیں، مگر وہ رنگین مزاج پروفیسر انیکا کو اپنی محبت میں پاگل کر گیا۔ اگر میں پریگننٹ ہوئی تو میرے گھر والوں کو علم ہو جائے گا۔ مگر دائم کی محبت بھری باتوں میں وہ سب کچھ بھول کر اس کے فلیٹ پہ چلی گئی۔ دائم نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے ہی بیڈ پہ لٹا کر اسے بے حجاب کرتا شدت سے۔ اس وقت وہ بمشکل اپنے پاؤں اٹھا کر اوپر سے کتاب اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس وقت لائبریری میں بالکل اکیلی کھڑی ہوئی تھی۔ چھٹی کا وقت تھا اور اسے ایک ضروری کتاب چاہیے تھی، جسے وہ اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ لائبریری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنی کمر پہ لمس محسوس ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دائم نے اسے پکڑ کے اوپر کیا تو وہ کتاب اتار چکی تھی، مگر اس کا دل بہت بری طرح سے کانپنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ پیچھے وہ بالکل الماری کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا ہے کیا ہوا ہے؟ دوبارہ سے دائم کی بات سن کے اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ سر اس کے بہت قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ بھی تو پچھلے کچھ دنوں سے اپنے دل میں سر کے لیے بہت عجیب طرح کے جذبات محسوس کر رہی تھی۔ جلدی سے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگی اور بولی، نہیں سر، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بس میں نے یہ کتاب لینی تھی۔ سر کی نگاہیں اس کتاب کی طرف گئیں۔ یہ تم پڑھتی ہو؟ اس کے ہاتھ سے کتاب پکڑتے ہوئے بولے تھے۔ وہ میری دوست کو چاہیے تھی، اس نے منگوائی تھی۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھنے لگے۔ اگلے ہی لمحے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اپنی دوست سے کچھ سیکھ لیا کرو کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ سر دائم کی بات سن کے فوراً سے نگاہیں جھکاتی ہوئی مزید پیچھے ہو گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے سر، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ویسے تم لڑکیوں کو شرم تو نہیں آتی؟ کسی کے ساتھ بھی محبت کر لیتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولے۔ ان کی بات سن کے اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس کی دوست کے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی نہیں تھی۔ نہ جانے کیسے سر تک یہ بات پہنچ گئی۔ وہ ان سے محبت کرتی ہے۔ آج تک اس نے اپنی دوست کے علاوہ یہ بات کسی سے بھی نہیں کی۔ سر ایسی کوئی بات نہیں، وہ پیچھے ہونے لگی، مگر سر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی ٹانگیں تک کپ کپانے لگی تھی۔ اسے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا رہنا مشکل لگنے لگا۔ چلو شادی کرنا چاہتی ہو تو بتا دو، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرنے لگے تو وہ ایک دم سے انہیں دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، سر پلیز ایسا مت کریں، آپ تھوڑا مجھ سے دور رہیں۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے میں بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور یہ سن کے اس کے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ سر چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے دیکھا تو سر نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کا دل ابھی بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ بہت شدت سے اس کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی تھی۔ وہ بہت بے باک قسم کی لڑکی تھی، لیکن سر کے نزدیک، سر کی قربت میں اس کا حشر ہو گیا تھا۔ یہ تو وہی جانتی تھی۔ اسے یاد تھا جب شروع میں سر آئے تھے، سب کے ساتھ کتنے غصے میں بات کرتے تھے، مگر وہ معصوم تھی، خاموش رہتی تھی۔
اس نے اس کے ساتھ نرمی سے برتاؤ رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سر سے محبت کرنے لگی ہے، مگر شاید سر نے بھی اس کی آنکھوں میں یہ محبت دیکھ لی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تو اس کی دوست وہاں پہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اتنی دیر لگا دی تھی کتاب لانے میں، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ انیکا کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگی، بس مجھے لیٹ ہو گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی آگے کی طرف چلی گئی۔ کالج اس کے گھر سے تھوڑا فاصلے پر ہی تھا، جس کی وجہ سے پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر کے سامنے آ کے رکی، اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سانس کافی زیادہ پھولا ہوا تھا۔ گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اسوا بیگم نے اس کی طرف دیکھا، بیٹا آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ مما میرا دل نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ صوفے پہ پھینکا، گرنے والے انداز میں بیڈ پہ لیٹ گئی۔ لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ابھی تک اپنے قریب ٹائم کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جنہیں انہوں نے گرفت میں لیا تھا۔ فوراً سے اپنے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی تھی۔ آپ نہیں جانتے مجھے آپ سے کتنی محبت ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی آپ کے بغیر زندگی گزارنے کا، اور آپ نے آج اتنا قریب آ کے مجھے یہ احساس کروایا ہے کہ مجھ سے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے وہ آ کے سونے کے لیے لیٹی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی تو دائم کے چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ گیا۔ تکیے کو اپنے سینے سے لگا لیا، آنکھیں بند کی تو سر دائم کو اپنے قریب محسوس ہونے لگی۔ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اچانک اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا موبائل اٹھایا تو کسی انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ بار بار کال آنے کے باوجود بھی اس نے کال کٹ کر دی تو اسی وقت میسج آ گیا، میں دائم ہوں، کال پک کرو۔ اور اسی لمحے اسے لگا تھا جیسے اس کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ اسے اس بات کرنے کو کتنی شدت سے جی جا رہا تھا۔ فوراً سے کال پک کرتے ہوئے اس نے موبائل کو کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے سر کی آواز گونجی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی شدت سے بڑھیں کہ وہ خود اپنی دھڑکنوں کی آواز سن رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے یاد کر رہی تھی کیا؟ دوسری طرف سے سر کی آواز گونجی۔ وہ کہنے لگی، جی سر، آپ کو کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ ان کے سامنے وہ ہمیشہ ہی ایسے معصوم بن جاتی تھی، مگر خیالوں میں کہاں تک ان کے ساتھ پہنچ گئی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ صبح آپ مجھے اسٹڈی روم میں ملیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی کال کٹ کر چکا تھا۔ اتنی رات کو بات کرنا مناسب نہیں لگا۔ اگلے دن کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ اس وقت اسٹڈی روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک کلاس وہ مس کر کے اسٹڈی روم میں آئی تھی۔ جیسے ہی داخل ہوئی تو سامنے سر بیٹھے ہوئے تھے، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ آپ کی دوست نے بتایا آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سیدھا آپ یہ بات مجھے بھی کہہ سکتی تھیں، وہ نرمی سے بولے۔ جی بھڑکی اسے سندس پہ غصہ آیا۔ ہر بات شاید وہی سر کو بتا رہی تھی۔ لگتا ہے آپ سندس کے کافی زیادہ قریب ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہوئے ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ وہ اسے ٹاپک سمجھاتے سمجھاتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ چکے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ اس کا ہاتھ کپ کپانے لگا تھا۔ سر آپ شادی شدہ ہیں؟ اس نے پہلی بات یہ پوچھی تھی تو انہوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگے۔ شادی شدہ تھا لیکن اب نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ میری بیوی، ہماری اولاد نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہم دونوں کے درمیان بحث ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے خلا لے چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے خوبصورت اور حسین مرد کو بھی کوئی چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آپ نے دوبارہ شادی نہیں کرنی؟ ایک دفعہ پھر سے وہ سنجیدگی سے بولی، کیونکہ اسے دور رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ جلد از جلد اس شخص کے ساتھ شادی کر لے، اس کی زندگی میں چلی جائے۔ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو اس قابل ہو، جو مجھے قبول کر سکے، مجھ جیسے مرد کو۔ کیا مطلب آپ جیسے مرد کو؟ آپ تو اتنے خوبصورت ہیں۔ کالج کی آدھے سے زیادہ لڑکیاں تو آپ پہ مرتی ہیں۔ بے ساختگی میں وہ یہ بات کہہ گئی تھی، اور آدھے سے زیادہ لڑکیوں میں آپ بھی شامل ہیں، تو آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے انیکا کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ سر نے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ آپ بہت غصے والے ہیں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، لیکن میں محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہوں، جنونی مرد ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میرے اندر اتنا جنون پایا جاتا ہے، آگ ہے میرے اندر۔ جو عورت میرے پاس آئے گی، اس آگ میں، اپنی محبت کی آگ میں اسے جلا کے رکھ دوں گا۔ اس کی بات سن کے اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی سمجھدار لگتی ہیں۔ سر آپ کو بخار ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ان کا ہاتھ دیکھا تو وہ کہنے لگا، ہاں بہت زیادہ، کیونکہ اندر کی آگ باہر آ رہی ہے۔ اسے بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنی پیشانی پہ لگایا، جو کہ بالکل بخار سے تپ رہی تھی۔ کیا ہے نا، جب گھر جاتا ہوں تو کوئی ہوتا نہیں۔ آپ کی مما کہاں ہوتی ہیں؟ نہیں، مما کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنی مما کے پاس چلے جائیں نا۔ نہیں، مجھے اکیلے رہنا پسند ہے۔ سب لوگ اپنی زندگی میں مگن ہیں، مجھ سے کسی کا رشتہ تعلق رکھنا ہی نہیں۔ اس وجہ سے کیوں آپ بول رہے ہیں؟ پتہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا سر بے ساختہ ہی اس کے کندھے پہ ٹکا گیا۔ میں بہت اکیلا ہوں۔ اس کا دل مزید شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ دور ہو گئی۔ اگلے دن سر کالج نہیں آئے تھے۔ وہ جانتی تھی کل ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور ان کو کالج نہ پا کے اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگا۔ سر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، کیوں نہیں آئے؟ ان کے گھر کا ایڈریس تو جانتی تھی کہ وہ کہاں سے آتے ہیں۔ چھٹی کے وقت وہ آٹو پکڑتے ہوئے ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اسے گھر بتانے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ اس کی مما کو پتہ تھا وہ اپنی دوست کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی فلیٹ کے پاس آئی، اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ ڈرنے لگی۔ اسے ایسے آنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر وہ پھر بھی آ چکی تھی۔ آہستگی سے اس نے ڈور بیل بجائی تو دائم نے دروازہ کھولا۔ دائم کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے اپنی نگاہیں چرانے لگی۔ وہ سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، اوپر اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ معذرت، مجھے لگا کوئی دوست آیا ہوگا، یہ کہتے ہوئے جلدی سے اندر کی طرف گئے، جا کے سب سے پہلے شرٹ پہنی۔ شرٹ کے آدھے بٹن بند اور آدھے کھلے ہوئے تھے۔ ان کا حلیہ بالکل بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، جیسے رات بھر جاگتے رہے ہوں۔ آپ سوئے نہیں تھے کیا؟ وہ نرمی سے بولی۔ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ میرے فلیٹ پہ۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے آ گئی ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ آپ کیوں نہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ایک دم سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ گھبرا گئی تھی۔
مجھے تم چاہیے ہو، تمہاری بڑی شدید طلب محسوس ہو رہی ہے، لیکن میری ایک شرط ہے اس بدلے میں۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، کیا شرط؟ اگلی شرط جو انہوں نے بتائی وہ سن کے اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسی شرط رکھتی ہے؟ نہیں، میں آپ کی کوئی بات نہیں مان سکتی۔ پھر دوبارہ میرے پاس بھی نظر مت آنا، کیونکہ مجھے اولاد کی بھی خواہش ہے۔ میں نہیں چاہتا بعد میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا ہو۔ تبھی اپنی مما کو لے کے تمہاری طرف رشتہ لے کے آؤں گا۔ جب تم میری بات مانو گی۔ اس کی بات سن کے وہ ڈر گئی تھی۔ میں چلتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے باہر چلی گئی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، نہ ہی اسے بھول سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ سر سے کتنی زیادہ محبت کرنے لگی ہے۔ ان سے دور جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ گھر آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ اس کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اسوہ بیگم کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ اتنی زیادہ پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اپنی مما کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں، بس سر میں درد ہو رہی ہے، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن ابھی تک اس کے کانوں میں سر تائم کی باتیں گونج رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ سر تو بہت اچھے ہیں، وہ تو کبھی ایسا کسی عورت کے بارے میں اتنا غلط سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر وہ یہ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ شادی سے پہلے مجھ سے بچہ چاہتے ہیں۔ جب میں پریگننٹ ہو جاؤں گی تب وہ میرے ساتھ نکاح کریں گے۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا، اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن بھی وہ کالج نہیں جا سکی۔ نہ جانے وہ کن چکروں میں پھنس چکی تھی۔ وہ پیار محبت کے چکروں سے دور رہنے والی لڑکی اپنے سر پہ ہی دل ہار چکی تھی، اور اب ان کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پچھلے کئی دنوں سے اسوہ بیگم اس کے اندر یہ بدلاؤ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک سے کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، بس اپنی سوچوں میں مگن رہتی تھی۔ اسوہ بیگم کہنے لگی، بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو اپنی مما کو بتاؤ نا۔ انہوں نے محبت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں مما، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس ویسے ہی طبیعت نہیں ٹھیک۔ وہ تو بیٹا مجھے پتہ ہے، نظر آ رہا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن کوئی مسئلہ تو ہے نا جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہوئی پڑی ہے۔ مما کچھ بھی نہیں ہوا نا، پلیز آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، تم اکیلی رہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کس قدر ضدی لڑکی ہے، ان کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنے گی، نہ ان کی بات مانے گی۔ وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور سر کو کال کرنے لگی، مگر انہوں نے کال پک نہیں کی۔ پریشان ہو گئی تھی، مزید تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی؟ کیوں بار بار ان کے بارے میں سوچے جا رہی ہوں؟ میرا تم سے لینا دینا نہیں، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی، لیکن میں ان سے محبت کرتی ہوں نا، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تو کچھ بھی کیا جاتا ہے۔ جنگ اور محبت میں تو سب جائز ہوتا ہے۔ نہ جانے کون کون سی سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھیں۔ اگلے دن وہ کالج جانے کے بجائے سیدھا ان کے فلیٹ پہ آ گئی۔ فلیٹ پہ آتے ہی اپنا بیگ صوفے پہ پھینکتے ہوئے کمرے کی طرف آئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بکھری ہوئی حالت میں بیڈ پہ اوندھے لیٹے ہوئے تھے۔ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اس کی طرف دیکھنے لگے
تم کب آئی؟ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا کیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن میں بند کر کے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے پاس آ گئی۔ اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھنے لگے جس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت، اداسی، اس کی لال رنگ کی آنکھیں، ان کے گرد بنے ہوئے حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کس حالت سے گزر رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھے۔ اس نے ایک دم سے دائم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس وقت اس کے سامنے بالکل چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ سر، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ پلیز آپ مجھے اپنا لیں۔ آپ جو بولیں گے آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پریگننٹ ہو جاؤں، اس کے بعد آپ میرے ساتھ شادی کریں گے تو ٹھیک ہے، میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنا دوپٹہ اتار کے دور پھینک چکی تھی۔ ٹائم کو کیا چاہیے تھا؟ اسے تو لڑکیوں سے یہ سب کچھ چاہیے ہوتا تھا، مگر وہ لڑکی اس کی محبت میں اس قدر جنونی اور پاگل ہو چکی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کتنی پاگل ہو جائے گی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ مجھے آپ کی محبت نے پاگل کر دیا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں سوتی ہوں، میں جاگتی ہوں، کچھ بھی سوچتی ہوں۔ میری سوچوں میں میری ہر جگہ آپ ہیں۔ میں کچھ کھا بھی نہیں پاتی، سو بھی نہیں پاتی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ چلاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ بے بسی اس کے چہرے پہ واضح نظر آ رہی تھی۔ میرے اس حال سے میرے گھر والے پریشان ہیں۔ آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں شادی کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ۔ میں تڑپ رہی ہوں۔ مجھے بس آپ کے پاس، آپ کے قریب رہنا ہے۔ وہ اس کے کندھے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس جنونی لڑکے سے ایک لمحے کے لیے ٹائم کو خوف محسوس ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ ٹائم نے اسے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر رکھی تھی کیونکہ ٹائم نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بچی کو برباد کرے۔ نہ ہی کبھی آج تک اس نے کبھی کسی معصوم لڑکی کو برباد کیا تھا۔ وہ تو چھوٹی سی لڑکی اس کے قریب تھی، اس کے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی، اپنا آپ اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ اس کے جنون کو دیکھ کے خوف میں مبتلا ہو گیا۔ پلیز چلی جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے بچے کی وجہ سے، اور مجھے بچے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ پلیز چلی جاؤ۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ آپ نے جو بولا ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں نا۔ آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ کہتے ہیں نا آپ کو ایسی عورتیں پسند ہیں جو خود سے مرد کی طرف قدم بڑھائیں، جو اسے محبت کریں، اسے پیار دیں۔ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ گناہ ہے، وہ ایک دفعہ یاد کروانے لگا، اور آپ مجھے اس گناہ کرنے پہ مجبور کرنے لگے ہیں۔ میں جو بولوں گا اپنے ماں باپ کے بغیر وہ فیصلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ اس کی عمر 17-18 برس لگ رہی تھی، اور یہ اس کی ٹین ایج تھی، اور وہ اس عادت کو، اس جنون کو محبت کا نام دے رہی تھی۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے بھائی، تم اپنا آپ میرے حوالے کرنا چاہتی ہو، تمہیں یہ لگتا ہے تم مجھے سیٹسفائی کر دو گی تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ گھبراتے ہوئے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہوئی تھی۔ اپنے ماں باپ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ وہ کافی دیر سے واپس آئی تھی۔ اس کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑی ہوئی تھی۔ اسوا بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، کل بھی کہ اپنی دوست کے گھر زیادہ مت جایا کرو۔ اس نے اپنی مما کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اسوا بیگم کو پہلی دفعہ اس کی حالت دیکھ کے
بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ مما کچھ بھی نہیں ہوا، کیوں ہر وقت آپ مجھ سے پوچھنے کمرے میں آتی ہیں؟ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ باہر سے اسوا بیگم آ کے دروازے پہ دستک دینے لگی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اتنی زیادہ پریشان اور گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ دروازہ کھولو۔ مما میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ نرمی سے بولی۔ پلیز مما مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے، پلیز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انہیں جانے کا کہا۔ بیٹا کل بھی تم ایسے ہی آئی تھی۔ بیٹا مجھے تمہاری حالت بہت زیادہ ٹینشن میں مبتلا کر رہی ہے، پلیز، وہ نرمی سے بولی تھی۔ پلیز مما چلی جائیں، اس کی بھیگی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ اسے اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ آ کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے دوپٹے کو اتار کے دور پھینکا۔ اس کے بال اس کی گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اتنی ٹھنڈ میں اسے پسینہ آیا ہوا تھا۔ اپنی گردن کو دیکھنے لگی۔ آہستگی سے اس نے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرا، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ فوراً سے بیگ کھولا اور اس کے اندر سے وہ کاغذ نکالنے لگی۔ جو کچھ اس کے پاس تھے، یہ شاید اس کی زندگی کا سرمایہ تھے۔ اس نے ان کاغذات کو اپنے سینے سے لگایا، دیوانہ وار چومنے لگی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کاغذات جلدی سے الماری کھول کے انہیں کسی اچھی جگہ پہ چھپانے لگی۔ اس نے سب سے اینڈ پہ خفیہ دراز میں چھپا کے رکھ دیے تھے۔ ان کی چابیوں کو بھی چھپا دیا تھا، کہیں یہ اس کی مما کے ہاتھ نہ لگ جاتے۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہ اس کی ماں کے ہاتھ لگے، ورنہ قیامت آ جانی تھی۔ یہ بات تو وہ جانتی تھی۔ آ کے بیڈ پہ لیٹی، آنکھیں بند کی تو دائم کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اٹھ کے بیٹھ گئی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہوئی یا روئی، کیونکہ وہ مان چکے تھے کل وہ اس کے گھر رشتہ بھیجیں گے، اور اس کے کل کا بڑی بےتابی سے انتظار تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے بالکل خاموش لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے انیکا بیٹا؟ اتنی زیادہ خاموش کیوں ہو؟ اسوند صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ اپنے بابا کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں بابا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس وجہ سے اتنی خاموش ہوں۔ اچھا، یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اگلے دن سارا دن انتظار کرتی رہی، مگر کوئی آیا نہیں تھا۔ اس نے نمبر پہ کال کرنے کی کوشش کی تو نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ سر کہاں چلے گئے ہیں؟ کال کیوں نہیں پک کر رہے؟ اگلے دن جب وہ کالج آئی تو کالج میں بھی سر نہیں آئے ہوئے تھے۔ جا کر اس نے پرنسپل سے پوچھا تو اسے اندازہ ہوا وہ تو اس دن ریزائن کر کے چلے گئے تھے۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ چلے گئے ہیں؟ ایسے کیسے چلے گئے ہیں؟ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ظاہر ہے انہیں کہیں اور اچھی جاب کی آفر آئی تھی تو وہاں چلے گئے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ان کی بات سن کے اپنے چہرے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگی۔ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ جلدی سے کالج سے باہر نکلی۔ ان کے فلیٹ پہ جانے کا ارادہ تھا۔ جب فلیٹ پہ پہنچی تو فلیٹ بھی بند پڑا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ ہمسایوں سے پوچھا تو اندازہ ہوا وہ کل ہی یہاں سے چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے یہ تو اس کو نہیں پتا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی جان نکال دی ہو۔ نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ گھر آگے بھی انہیں کال کرنے کی کوشش کی مگر کال نہیں ہوئی۔ یہ اس کے لیے بہت تشویشناک تھا۔ پاگلوں کی طرح کال کر رہی تھی، بات کرنا چاہ رہی تھی۔ دن گزرنے لگے، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، مگر ان کا کوئی میسج کال نہیں آیا۔ نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی مما کمرے میں داخل ہوئیں۔
اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ انیکا بیٹا، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور میں پچھلے 2 مہینوں سے نوٹ کر رہی ہوں۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ دیکھو آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی اور سچ بغیر جانے یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ مما کی جان، مما کو بتائیں نا، وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ مما میرا دل بہت بے چین ہے، میں مر رہی ہوں مما، مما مجھے کہیں چین نہیں مل رہا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی، پوری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرنے لگی، اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اسبن صاحب بھی اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے کمرے میں ہی آ گئے۔ بابا کی جان کو کیا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے چومنے لگے۔ میری بیٹی، میری گڑیا کو کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اتنا رونے کے باوجود بھی انہیں کچھ نہیں بتا سکی۔ اگلے دن اسے لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ ڈاکٹر نے بولا کہ وہ ڈپریشن میں ہیں، اس وقت انگزائٹی، اوور تھنکنگ، ان سب چیزوں سے گزر رہی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اس کے ماما بابا نہیں جان پا رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے، ہر طرح سے اسے پوچھنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر وہ یہی کہتی تھی، نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ اپنے کمرے میں لائٹ بند کر کے پڑی ہوئی تھی۔ اب تو وہ بہت زیادہ کمزور ہونے لگی اور 2 دن بعد اسے وامٹنگ شروع ہو گئی۔ یہ حالت اس کی مزید تشویشناک تھی۔ جب ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر کہنے لگے یہ ماں بننے والی ہے۔ اس کے ماما بابا پہ یہ بات کسی قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ وہ کچھ بولے نہیں تھے۔ آدھی رات کو کمرے میں اکیلی پڑی ہوئی تھی۔ جب اس کے بابا کمرے میں داخل ہوئے، کمرے کی لائٹ آن کی۔ میرا بیٹا کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ محبت سے اسے پوچھنے لگے، کیونکہ وہ کبھی یہ یقین ہی نہیں کر سکتے تھے ان کی بیٹی نے اپنی مرضی سے ایسا کچھ کیا۔ انہیں یہی لگ رہا تھا جو اس کی حالت تھی، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا، یہ سب کچھ ضرور اس کے ساتھ کوئی زیادتی زبردستی ہوئی ہے۔ وہ محبت سے، اپنائیت سے پوچھنے لگے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ بابا جان مجھے ماریں، بابا جان میرا گلا دبا دیں۔ ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے گلے پہ رکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ بابا کو بتاؤ نا۔ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگے۔ وہ اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بابا پلیز مجھے مار دیں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں نے آپ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے بابا جان۔ میں نے اگلے ہی لمحے وہ اٹھی اور کاغذات لا کے اپنے باپ کے سامنے رکھ دیے۔ وہ ہونکوں کی طرح ان کاغذات کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کون ہے؟ اب کی بار ان کی آنکھوں میں غصہ بھی نہیں تھا، سنجیدگی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، شاید بے بسی تھی۔ اپنی بیٹی کو کبھی دیکھتے تو کبھی ان کاغذات کو دیکھتے۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ کون ہے؟ یہ میرے سر تھے کالج میں، مجھے ان سے محبت ہو گئی اور میں نے ان کے ساتھ۔ اس سے آگے وہ مزید کچھ بول نہیں پائی۔ اور آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اپنے بابا کے بارے میں بھی آپ نے نہیں سوچا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، اسے مارنا پیٹنا نہیں چاہتے تھے، نہ اس پہ ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن انہیں اس وقت بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ ان کاغذات کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے غصے میں کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ سر یہ آپ کا بچہ ہے، آپ نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا سر۔ وہ کپ کپا رہی تھی، پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اس نے تکیے پہ اپنا سر رکھ لیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ 2 دن کے بعد اس کے کمرے میں ایک دلہن والا لباس رکھا گیا۔ وہ حیران تھی، بابا کس کے ساتھ میری شادی کرنے لگے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا میں کسی اور کے نکاح میں ہوں، جس کے ساتھ نکاح کیا تھا اس کے ساتھ ہی رخصتی کرنے لگا ہوں۔ ان کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔
روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا جان، میں آپ کی گنہگار ہوں، آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اس کے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا۔ بس مجھے تم سے یہ گلہ ہے، تم نے اپنے بابا کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم نے ایک دفعہ مجھے بتایا ہوتا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ تو میں خود وہ شخص لا کے تمہارے قدموں میں رکھ دیتا۔ میں نے آج تک تمہاری ہر خواہش پوری کی، ہر طرح کی آزادی دی، لیکن تم نے میری آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تم نے مجھے بتائے بغیر ایک مرد کے ساتھ نکاح کر لیا، اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ کیا یہ تمہارے بابا کے لیے شرمندگی کی بات نہیں تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولے تو وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے چپک گئی، اور اسے وہ رخصت کر چکے تھے اتنی کم عمری میں۔ رخصت ہوتے ہی انہوں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جنہوں نے ان کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اپنا راز ہے نا اس سے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، مجھے نفرت بھی نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے، ایک لمحہ تھا، تمہیں یاد ہے، ہماری بیٹی بھاگ کے نہیں اس شخص کے ساتھ گئی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے میرا ماضی میرے ساتھ تو رایا گیا ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جیسے تمہیں تمہارے ماں باپ سے دور بھگا کے یہاں پہ لے کے آیا، زبردستی تمہارے ساتھ شادی کی، تمہارے ماں باپ کا دل دکھایا تھا نا، جیسے تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، شاید وہی قسمت نے میرے ساتھ کیا۔ خیر، مجھے اپنا ماضی یاد آیا ہے، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ آج پہلی دفعہ انہیں اندازہ ہوا تھا، مکافات عمل ہو کے رہتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی، چاہے وہ بڑھاپے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اور یہ سب کچھ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی بیٹی کی نہیں بلکہ ان کی غلطی تھی۔ وہ محبت کے جنون سے واقف تھی۔ اس جنون میں آ کے ان دونوں نے بھی تو شادی کی تھی، گھر والوں کو رسوا کر کے، محبت کو حاصل کرنے کے لیے، مگر ان کی بیٹی نکاح کر کے واپس ان کے پاس لوٹ آئی۔ انہیں بتایا تھا کہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ دلہن بنی بری طرح سے رو رہی تھی جب دائم کمرے میں داخل ہوا۔ آنکھیں لال تھیں، اچھا لگ رہا تھا، خوبصورت لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، روتے ہوئے اس کے پاس آئی، تماچے اس کے منہ پہ مارنے لگی، اس کے سینے پہ مکے رسید کرنے لگی، روتے ہوئے فرش پہ بیٹھ گئی۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ میں شرمندہ ہوں، میں تم سے دور چلا گیا، میں تمہارے پاس رہوں گا، تمہارے بابا طلاق دلوا دیں گے، مجھے یہ لگا تھا تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے، اس وجہ سے میں نے نکاح کر کے اپنے قریب کیا اور ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا تاکہ تم ہمیشہ میرے نام کے ساتھ جڑی رہو۔ کیوں ایسا کیا؟ بتائیں مجھے۔ اس کے سینے پہ مکے مار رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی وہی تڑپ، وہی رونا، اتنا کچھ عجیب سا تھا، اسے دبوچا ہوا تھا، روئے جا رہی تھی۔ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ بتائیں نا مجھے، کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ میں مر جاؤں گی، پتہ نہیں مجھے اس محبت نے کیا کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے۔ میں ایسی نہیں تھی، نہ میں ایسی بننا چاہتی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے، آپ کو کھونے سے، آپ کے دور جانے سے میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے دل والی جگہ پہ رکھتے ہوئے بولی، اتنی شدت سے اپنے سینے میں دائم نے اسے بھینچ لیا کہ اسے سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں جانتا ہوں یہ غلط تھا، ایک ٹیچر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، کبھی اسے شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا آپ کی طرف قدم بڑھاؤں۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے آپ کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ آہستگی سے اس کی پیشانی کو چوما، اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اللہ نے انہیں خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ وہ صبح اس کے ساتھ کالج جاتی، دوپہر کو وہ واپس آتے۔ وہ بہت حسین ہونے لگی ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ وہ کم عمر تھی جب اس شخص کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
کالج والوں کو پتہ چلتا گیا یہ میاں بیوی ہیں، اور پہلے جیسا دائم تھا اس سے بہت مختلف ہو گیا۔ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتی گئی۔ کالج ٹائم پہ زیادہ وقت کبھی وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوتا تو کبھی وہ اٹھا لیتی۔ اسے احساس ہونے لگا زندگی بہت زیادہ تکلیف دینے کے بعد کچھ سکون کے لمحات بھی دیتی ہے۔